اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے میں آپ سب کو مرحبا۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھیں، پھر دنیا والآخرہ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری ذات کے شر سے دوسروں کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ساتھیوں، لیسن کے آغاز سے پہلے ہم فضائل قرآن میں دیکھتے ہیں ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت، اور ظالموں کے لیے یہ قرآن باعث خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، سورہ یونس آیت نمبر 57۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نشانی آئی، اور اس کے لیے شفا جو سینوں میں ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو بھی اس قرآن کے ساتھ مجلس اختیار کرتا ہے تو جب وہ اٹھ کر جاتا ہے یا وہ اضافے کے ساتھ اٹھتا ہے یا کمی کے ساتھ اٹھتا ہے، یہ اللہ کا وہ فیصلہ ہے جو اس نے کر دیا ہے کہ ایمان والوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا۔ اب دیکھیں کہ سب یہاں پہ اس قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں ایمان والا ہونا ضروری ہے، اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا، اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ اللہ کو تو ہم سب مانتے ہیں، لیکن اللہ کی کتنی مانتے ہیں، اس نیت سے قرآن پڑھنا کہ یہ کبھی قرآن ہمیں ہدایت دے، اس نیت سے قرآن پڑھنا کہ اس کو ہم سمجھیں گے، اس نیت سے اور اپنی زندگیوں میں شامل کرنا، اور اس نیت سے قرآن پاک پڑھنا کہ مجھے تو کچھ نہیں آتا۔ ہماری ایک ٹیچر کہا کرتی تھی ہمیشہ ایسے اپنے مجلس میں بیٹھو، ایسی کلاس میں بیٹھو کہ جیسے آپ کو کچھ بھی نہیں آتا، لیکن جب پہلے سے ہی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے اور بھرا ہوا برتن ہے تو اس میں آپ کیا ڈال سکتے ہیں، کچھ نہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے برتن کو خالی کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد اس میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے۔ تو اپنے دل کو بالکل خالی کریں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کلام سیکھیں گے، تو یہ قرآن ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ تو دنیا والآخرہ۔ تو چلتے ہیں آج لیسن کی طرف۔ سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ پہلا پارہ، آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے 90۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بئس ما اشتروا، حمزہ ساکن ہے، بئس ما اشتروا به انفسہم، به انفسہم، ساتھ ساتھ دہرائیے میرے، ان یکفروا بما انزل اللہ، بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ، اللہ کا نام پر پڑھیں گے۔ اللہ کے لام سے پہلے لام کے اوپر زبر آ رہی ہے، زبر اور پیش کی صورت میں پر پڑھتے ہیں، زیر کی صورت میں باریک۔ من فضلہ علی من یشاء، بڑی مد ہے، جار الف کے برابر لمبا کریں گے، علی من یشاء من عبادہ فباءوا بغضب، غین ضاد دونوں حروف مستعلیہ اور حروف میں سے، فباءوا بغضب علی غضب،
وقف کی صورت میں با ساکن ہو جائے گا تو کلکلا کریں گے، ڈبل آواز آئے گی، غضب، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، عذاب نہیں کریں گے، عذاب میم مشدد کے ساتھ آواز ناک میں لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے، عذاب مہین، ٹھیک ہے، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ تو ساتھیوں سیکھتے ہوئے آیت کے اندر غور و فکر کیجئے کہ کہاں ہم قرآنی قاعدے کی کون سی تختی ہم پڑھ رہے ہیں، کھڑی زیر کی، تو کہاں کہاں اپلائی ہو رہا ہے، کھڑی زیر یا مدہ کا قائم مقام ہوتا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، جیسے ہمارا ہو گیا فضلی ہی، یہاں پہ دیکھیے ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، جہاں کھڑی زبر ہے وہاں ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، عبادی ہی وقف کی صورت میں عبادہ کریں گے، اور اسی طرح علا کھڑی زبر ہے، یعنی کھڑی زبر قائم مقام الف کا قائم مقام ہوتا ہے۔ ایک بار پھر اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ تو ساتھیو یہ ہے آج کا لیسن، آپ اس کو بار بار سنیں، بار بار پڑھیں اور دوسروں کو بھی اس کار خیر میں شامل کیجیے۔ تو ساتھیو اب باری ہے ہماری قرآنی قاعدے کی، اور قرآنی قاعدے میں ہم مشق کر رہے تھے کھڑی زیر کی۔ آگے سے ہم دیکھتے ہیں جو ہم نے چھوڑا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، با زیر بی، یا زبر یا، بی یا، دال زیدی، بیدی، ہاں کھڑی زیر ہی، بیدی ہی، کتنا لمبا کریں گے، ایک الف کے برابر کھڑی زیر، با زیر بی، عین زبر ع، بی ع، میم زبر ما، بی عاما، لام زیر لی، بی عملی، ہاں کھڑی زیر ہی، بی عملی ہی، اور اگر وقف کریں گی تو بی عملہ، ٹھیک ہے، با زیر بی، واو زبر وا، بی وا، لام زبر لا، بی والا، دال زیدی، بی ولدی، ہاں کھڑی زیر ہی، بی ولدی ہی، دیکھیں دال کے نیچے صرف زیر ہے اور ہاں کے نیچے کھڑی زیر، یعنی بڑی زیر اور کھڑی زیر دونوں میں فرق کرنا ہے، اس کو حرکت کو لمبا نہیں کرتے، لیکن کھڑی زیر کھڑی زبر آ جائے تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ ہاں کھڑی زبر ہاں، زا زیر زی، ہاں زی، ہاں کھڑی زیر ہی، ہاں زی ہی، حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑی زبر لا، ای لا، فنگر کھڑی کریں، بند اٹھی کر کر ایک انگلی کھولیں اتنی ہی دیر، ای لا، فا زیر فی، ای لا فی، ہاں زیر میم ہم، ای لا فی ہم، حمزہ کھڑی زبر آ، یا کھڑی زبر یا، آیا، تا زیتی، آیاتی، ہاں کھڑی زیر ہی، آیاتی ہی، حمزہ زبر ہاں اہ، لام زیر لی، اہلی، ہاں کھڑی زیر ہی، اہلی ہی، لام زیر لی، قاف زبر وو قو، لی قو، میم زیر می، لی قومی، ہاں کھڑی زیر ہی، لی قومی ہی، با زیر بی، میم پیشمو، بی مو، زا زبر حازح، بی مزح، زا زیر سی، بی مزح زی، حا زیر حی، بی مزح زی حی،
ہاں کھڑی زیر ہی، بمزحزحه، با زبر بر، قاف زیر قی، برقی، ہاں کھڑی زیر ہی، برقی ہی۔ تو ساتھیو یہ ہے ہمارا آج کا لیسن، الحمدللہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم فقہنا فی الدین، اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔